أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ السلام علیکم۔ اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید ہے۔ میں قاری اللہ یار آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ پر کیا گزرے گی جب آپ اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم پڑھیں اور قرآن کریم آپ پر لعنت بھیجے۔ آپ نے صحیح سنا، مشہور صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، ایسے بہت سارے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کہیں یہ قول ہم پر تو صادق نہیں آ رہا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پچھلے لیسن کے اندر میں نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے جو غلط فہمی ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں میں نے وہ بیان کی ہیں ایک ویڈیو کے اندر، اور دوسری ویڈیو کے اندر تجوید کا مفہوم اور تجوید سیکھنے پر روشنی ڈالی ہے۔ اس وقت چونکہ لمبا ہو گیا تھا اس لیے میں نے 2 پارٹ کر دیے ہیں۔ آج اس سلسلے میں دوسرا پارٹ ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے وہ آپ پچھلا لیسن دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس کا دوسرا پارٹ ہے کہ تجوید سیکھنے کی ضرورت پر ہم خلاصہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ تجوید کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی روح کانپ جائے گی اور تجوید کے بغیر آپ تلاوت کرنے سے پہلے سوچیں گے۔ میرا مطلب آپ کو ڈرانا ہرگز نہیں ہے بلکہ حقیقت حال بیان کرنا مقصود ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اس سے آپ کو انشاءاللہ مجھ پر یقین آ جائے گا اور ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے مطابق پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے ورتل القرآن ترتیلا۔ ترتیل کا کیا معنی ہے پچھلے لیسن کے اندر میں نے بیان کر دیا ہے۔ آج ہمارا سبق ہے تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ تجوید پڑھنی کیوں ضروری ہے۔ اگرچہ سبق ذرا لمبا ہو جائے گا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے آخر تک یہ لیسن ضرور سننا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ پچھلے لیسن کے اندر میں نے تجوید سیکھنے متعلق 4 پارٹ بیان کیے تھے۔ آج 5واں پارٹ ہے کہ تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور وہ پارٹ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر کچھ حروف ایسے ہیں، عربی زبان کے متشابہ حروف جو غیر عربی میں نہیں ہیں۔ جو 5واں پارٹ ہے عربی کے متشابہ حروف جو غیر عربی میں نہیں ہیں، یعنی عام زبانوں کے اندر حروف ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن عربی کی زبان جو ہے اس میں کچھ حروف متشابہ ہیں اور کچھ غیر متشابہ ہیں۔ متشابہ کا معنی یہ ہے کہ وہ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں گے پڑھنے کے اندر، سننے کے اندر، آواز کے اندر، لیکن ان کا مخرج الگ الگ ہوگا۔ اگر آپ ان میں فرق نہیں کریں گے تو معنی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور جو تحریف قرآن میں شمار کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہ عربی قاعدہ ہے، الف سے لے کر یا تک یہ 29 حروف ہیں۔ ان 29 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو غیر متشابہ ہیں۔ غیر متشابہ کا معنی ہے اس جیسا اور کوئی لفظ اس تختی میں نہیں ہوگا، وہ لفظ ایک ہی ہے، اس کا مخرج بھی ایک ہے، اس کا ادا کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے، اس کا معنی بھی ایک ہے، اس جیسا اور کوئی لفظ اس تختی میں نہیں ہوگا۔ اور وہ 10 حروف ہیں، ان کا پڑھنا آسان ہے کوئی ان کے متشابہ اور کوئی لفظ نہیں ہے، ان جیسا اور کوئی لفظ نہیں ہے، صرف وہی لفظ ہیں جو عربی کے اندر پائی جاتے ہیں۔ تو اگر آپ وہ لفظ پڑھیں گے تو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح کے وہ عربی کے اندر ہیں، اور ان کا کوئی اور معنی ہی نہیں ہے تو اسی معنی کے اندر وہ شمار کیے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ غیر متشابہ کہلاتے ہیں۔ ان جیسا اور کوئی لفظ اس میں موجود نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اس تختی کے اندر 10 حروف ہیں، وہ کون کون سے ہیں دیکھیے ذرا۔ یہ حروف ہیں با، خا، را، غین، فا، لام، میم، نون، واو، یا۔ آپ عربی کے اندر پڑھیں تب بھی با پڑھیں گے، اردو میں پڑھیں تب بھی با پڑھیں گے، خا پڑھیں گے، را پڑھیں گے، غین، فا، لام، میم، نون، واو، یا۔ یہ حروف ایک ہی ہیں، ان جیسا اور کوئی لفظ با جیسا اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ با ایک ہی ہے، اس کا مخرج ایک ہے، خا ایک ہی ہے، را ایک ہی ہے، ان کے کوئی متشابہ حروف اس تختی کے اندر نہیں ہے، حروف تہجی کے اندر۔ تو لہذا ان کو پڑھنا عربی ہو یا غیر عربی ہو، اجمی ہو، سب کے لیے ان لفظوں کا پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، پہچان مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ عام پڑھے جاتے ہیں، ان کو پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ البتہ کچھ لوگ جو اردو بولنے والے ہیں خا کو ادا نہیں کر سکتے، جب وہ خا پڑھتے ہیں تو کھا پڑھتے ہیں، کھا اصل میں یہ خا ہے، اور وہ
خا کی جگہ کھا کہتے ہیں، کھا، ان کی زبان پر خا چڑھتا ہی نہیں ہے۔ اصولاً تو خا ہی پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی اگر آدمی وہ کھا پڑھ لیتا ہے تو کھا پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ کھا عربی کا لفظ نہیں ہے، اردو کا لفظ ہے، تو کھا پڑھنے کی وجہ سے خا کے معنی میں فرق نہیں آئے گا۔ جب معنی میں فرق نہیں آئے گا تو نماز خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اصولاً تو یہ ہے کہ خا ہی پڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی خا کو ادا نہیں کرتا، کھا کر پڑھ جاتا ہے، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے نماز میں یا قرآن کریم میں تلاوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ کھا عربی کا لفظ نہیں ہے، اردو کا لفظ ہے۔ اسی طرح غین ہے، غین سے غرق بنتا ہے، غرق کا معنی ہے پانی کے اندر ڈوب جانا، اور کچھ لوگ غین کو ادا نہیں کر سکتے، اس کو گین پڑھتے ہیں، گین، وہ کہتے ہیں غرق، اصل میں غرق ہے، وہ غرق پڑھ جاتے ہیں، ان کی زبان پر غین چڑھتا ہی نہیں ہے، تو اصل تو غین ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر گین پڑھ لیتا ہے تو گین پڑھنے کی وجہ سے، غرق پڑھنے کی وجہ سے اس کے معنی کے اندر کوئی، مفہوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ گاف بھی عربی کا لفظ نہیں ہے، اردو کا لفظ ہے، تو جب عربی کا لفظ ہی نہیں ہے تو معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو لہذا لحن جلی پیدا ہونے کا امکان نہیں ہوگا، تو نماز خراب نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ 10 حروف ہیں جن کو پڑھنا آسان ہے۔ جب وہ 10 حروف نکال دیے گئے، اب ہمارے پاس یہ 19 حروف بچ جاتے ہیں جو کہ متشابہ کہلاتے ہیں۔ متشابہ کا معنی یہ ہے ان میں جو ایک کلر والے لفظ ہیں، مثلا الف ہے، عین ہے، حمزہ ہے، ایک کلر میں ہے، الف اور عین یہ دونوں مشابہت رکھتے ہیں آواز کے اندر، اگر جن کا مخرج الگ الگ ہے، لیکن حروف کے اندر، پڑھنے کے اندر ان کی مشابہت پائی جاتی ہے، متشابہ کہلاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ الف اور عین میں فرق نہیں کرتے، اور اگر الف اور عین میں فرق نہ کیا جائے گا تو معنی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی، کیونکہ یہ متشابہ حروف ہیں، ملتے جلتے ہیں، الف، عین، حمزہ، یہ آواز میں مشابہت پائی جاتی ہے، تو ان کا سیکھنا، ان کو اپنے مخرج سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح تا ہے اور طوا ہے، یہ دونوں قریب المخرج ہیں، آواز ملتی جلتی ہے، لیکن دونوں کا مخرج جدا جدا ہے۔ دال ہے، دعاد ہے، ان کی آواز ملتی جلتی ہے، مخرج الگ الگ ہے۔ سا، سین، شین، صاد، سین اور شین میں فرق کر سکتے ہیں، لیکن سا کے اندر اور صاد کے اندر فرق نہیں ہوتا، اور جب ان کے اندر فرق نہیں ہوگا تو معنی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ اس طرح جیم ہے، زال، زا، وا، یہ 4 لفظ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں آواز کے لحاظ سے، حالانکہ ان چوروں کا مخرج الگ الگ ہے، ان کا معنی الگ الگ ہے۔ جب ہم مخرج کو جدا نہیں کریں گے، فرق نہیں کریں گے، اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے گی، تو لہذا یہ چونکہ متشابہ الحروف ہیں، ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ الف اور عین یہ دونوں الگ الگ ہیں، الف، عین، ان دونوں کے اندر ان کا مخرج الگ الگ ہے، یہ حروف الگ الگ ہیں، ان کا مخرج الگ الگ ہے، تو ان الف کے اندر اور عین کے اندر فرق کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے میں نے کہا الف اور عین یہ دونوں الگ الگ ہیں، ان دونوں کا مخرج الگ ہے، ان کا معنی الگ ہے۔ الف سے علیم بنا ہے، اور علیم علم سے نکلا ہے، علم کو مانا ہے تکلیف والا، دردناک، رنجو علم، تکلیف دے، تکلیف والا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس بارے کے پہلے پیج کے اندر منافقین کے لیے فرمایا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، منافقین کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ یہ الف سے علیم بنا ہے، علیم کو مانا دردناک، اور عین سے علیم بنا ہے، علیم علم سے نکلا ہے، علم والا، جاننے والا، باخبر رہنے والا۔ ان اللہ علیم حکیم، یہ اللہ کی صفت ہے علیم، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ علیم کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں تقریباً 150 کے مقام پر آیا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، ان اللہ علیم حکیم، ان اللہ علیم خبیر، تقریباً 150 کے مقام پر علیم کا لفظ آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں شامل ہوتا ہے۔ تو الف سے علیم بنتا ہے اور عین سے علیم بنتا ہے۔ علیم کا معنی ہے تکلیف والا، علیم کا معنی ہے جاننے والا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اللہ تبارک و تعالی منافقین کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور فرمایا کہ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، جاننے والا ہے، باخبر ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس الف اور عین میں فرق نہ کیا، فرق کو نہ سمجھا، اور ہم نے الف کو عین کی جگہ پڑھ لیا، تو معنی میں کتنی خرابی آئے گی۔ اب دیکھیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یہ الف سے علیم سے ہے، اور اگر ہم نے علیم تو اللہ کی ان اللہ علیم حکیم تھا، ہم نے وہاں غلطی سے، یا ہم نے عین اور الف میں فرق نہ کرتے ہوئے بے توجہ کی وجہ سے ہم نے علیم پڑھ لیا، ان اللہ علیم حکیم، پھر کیا معنی بنے گا؟ الیاذ باللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تکلیف والا، دردناک ہے۔ الیاذ باللہ، ہم نے اللہ کی صفاتی نام کو بگاڑ دیا ہے، اور علیم کی جگہ جب علیم پڑھا ہے
تو معنی میں کتنی بڑی خرابی آئی ہے، اور قرآن کریم میں کتنی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. تو ہم جب جتنی مرتبہ ہم نے یہ علیم پڑھا ہے غلطی کے ساتھ، تو ہم نے کتنا معنی بگاڑا ہے اب سوچ بھی نہیں سکتے. تو لہذا الف اور عین کے اندر فرق کرنا ضروری ہے. اس لیے فرمایا نا، کتنے قرآن پڑھنے والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. جب یہ ہم معنی بدلیں گے اور ہم پڑھیں گے ان اللہ علیم حکیم، جب پڑھیں گے ان اللہ علیم حکیم پڑھیں گے، تو معنی آپ کے سامنے واضح ہے کہ معنی میں کتنا فرق آ رہا ہے. اور یہ فرق کیوں آیا ہے؟ ہم نے الف اور عین میں فرق نہیں کیا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تجوید کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے. الف اور عین کے بعد تا اور طا، یہ بولنے کے اندر، زبان کے اندر، آواز کے اندر ملتے جلتے ہیں. تا طا آواز ایک جیسی ہے، لیکن مخرج کے لحاظ سے تا کا مخرج اور ہے، طا کا مخرج اور ہے. اگر آپ مخرج میں فرق نہیں کریں گے تو اس میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. ان دونوں کا مخرج الگ الگ ہے. اب دیکھیے، تا ہے، تا سے بنایا تبعن، اتباع، کسی کی اتباع کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے نقشے قدم پر چلنا، اس کو اتباع کہتے ہیں. اتباع رسول، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو. تو یہ تا سے تبعن بنتا ہے، اس کا معنی ہے اتباع. اور طا سے تبعن بنتا ہے، تبع کہتے ہیں چھاپنا. جس طرح کتابیں چھپتی ہیں، رسالے چھپتے ہیں، اخبار چھپتی ہے، یہ تبع سے ہے، اس کا معنی ہے چھاپنا. تو تا کا معنی ہے تبع، اتباع سے ہے، اور طا سے طبع ہے، اس کا معنی ہے چھاپنا. اس کے بعد چار لفظ ہیں، سا، سین، شین، صاد. سین اور شین میں ہر آدمی فرق کرتا ہے، سین شین پڑھ لیتا ہے، لیکن سا اور صاد میں فرق کرنا غیر عرب کے لیے بہت مشکل ہے. عام آدمی سا اور صاد میں فرق نہیں کر سکتا جب تک وہ سیکھا نہ جائے کہ آواز کے لحاظ سے سا، سین، شین، صاد، ان کا جو آواز ہے ایک ملتی جلتی ہے، لیکن ان کا مخرج الگ الگ ہے. ان کو جدا کرنا ضروری ہے. خاص کر سا اور سوا میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے، سا ہے، سا سے سمر، سمر کا معنی ہے پھل، کوئی پھل ہے. اور سین ہے، سین سے سمر بنتا ہے، سین کے ساتھ سمر. سین کا معنی ہے سمر ہے، سمر کا معنی ہے گندمی رنگ. یا رات میں ہم نوالا، ہم پیالہ، دوستوں کی محفل، یعنی شراب کی محفل کو بھی سمر کہتے ہیں. تو سا سے سمر بنتا ہے، سمر کا معنی پھل. سین سے سمر بنتا ہے، اس کا معنی ہے گندمی رنگ یا شراب کی محفل. تو اگر آپ نے سمر کی جگہ سمر پڑھ لیا تو کتنا معنی فرق بدل جائے گا. اس طرح سین سے سیف، سیف کا معنی ہے تلوار. سواد سے سیف، سیف کا معنی ہے گرمی. یہ دونوں سیف ہیں، سین سے بھی سیف بنتا ہے، سواد سے بھی سیف بنتا ہے، لیکن سین سے سیف کا معنی ہے تلوار، سواد سیف کا معنی ہے گرمی. ان میں کتنا فرق ہے؟ تو یہ فرق کب ہوگا؟ جب سین میں ہم سواد میں فرق کریں گے. اگر سین اور سواد میں فرق نہ کیا تو ہم ان معنی میں تبدیلی کریں گے. اس طرح جیم، زال، زا، وا، جیم، زال، زا، وا، ان کی آواز بھی ملتی جلتی ہے، لیکن چاروں کا مخرج الگ ہے، چاروں کا مقام الگ ہے. تو لہذا جب تک ہم ان کے معنی میں فرق تب کر سکتے ہیں جب ہم ان کے مخرج کو الگ الگ کریں کہ جیم کا مخرج کیا ہے، زال کا لفظ کیا ہے، زا کا لفظ کیا ہے، وا کا لفظ کیا ہے. جب ان کے مخرج کو پہچانیں گے، حروف کو پہچانیں گے، تو ہم ان کے الفاظ کے معنی کے اندر فرق کر سکتے ہیں، ورنہ فرق نہیں ہوگا. اب دیکھیے، زال سے لفظ نظر بنتا ہے، نظر. زوا سے نظر بنتا ہے، نظر کا معنی ہے نظر و نیاز. جو منت مانتے ہیں، منت نیاز مانتے ہیں، اس کو نظر کہتے ہیں. اور نظر جو زوا کے ساتھ معنی ہے نظر، آنکھ. زال سے معنی ذل، زوا سے ذل. ذل اور ذل، نظر، نظر، یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں. نظر کا معنی الگ ہے، اس نظر کا معنی الگ ہے. ذل کا معنی الگ ہے، ذل کا معنی الگ ہے. جب ہم ان لفظوں کو نہیں پہچانیں گے تو ہم ان کے اندر فرق نہیں کر سکتے. اب دیکھیے، قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ذلا ظلیلا. جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی، اور ہم ان کو داخل کریں گے ذلا ظلیلا، گھنے سائے کے اندر. ذل کا معنی سایہ، ذل کا معنی ذلن ذلیلا، گھنے سایہ کے اندر. باغات ہوں گے، گھنا سایہ ہوگا. اور یہ تب ہے کہ ہم ذلن زوا کے ساتھ ذل پڑھیں گے. اگر ہم نے یہاں زال سے ذل بنا لیا، ذلن ذلیلا، ذل کا معنی ہے ذلیل ہونا، اور ذل کا معنی سایہ. وندخلهم ذلن ذلیلا، ہم انہیں گھنا سایہ دار جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں. تو یہ ذلن ذلیلا سے ہے جب یہ ذل پر زوا کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر ہم فرق نہ کریں اور ہم کہیں وندخلهم ذلن
ذلن ذلیلا کہ ہم ذوا کی جگہ زال پڑ جائیں، زال سے ذلت بنتا ہے، اس کو معنی ہے ذلت، ذلن ذلیلا اگر زال کے ساتھ ہو ذلت کی جگہ، وندخلہم ذلن ذلیلا الیاذ باللہ، اگر ہم یہاں زال پڑھیں گے، ذلن ذلیلا پڑھیں گے تو مانا ہوگا کہ ہم، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں ذلت کی جگہ پر داخل کریں گے، یعنی جہنم میں، الیاذ باللہ، کہ جنتیوں کو جہنمی بنا دیا، کیوں کہ ہم نے فرق نہیں کیا ذوا میں اور زال میں، فرق نہیں کیا، ذوا ذل سے ہو اس کا معنی ہے سایہ، زال کے ساتھ ذل ہو اس کا معنی ہے ذلیل ہونا، ذلت کی جگہ، تو ہم نے چونکہ لفظ بدل دیا ہے تو معنی میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، اور یہ قرآن کریم میں تحریف کے معنی میں شمار ہوتا ہے، لاہن جلی ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے ہا اور ہا، یہ دونوں حروف حلقی ہیں، دونوں حلق سے ادا ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، حلق کے بھی 3 حصے ہیں، ہا کا حصہ الگ ہے، ہا کا الگ ہے، ان کا مخرج الگ الگ ہے، تو لہذا ان کے اندر بڑا فرق ہے۔ ہا ہے، اس کا معنی ہے حد، حدد یحدد تحدیدا، حد بندی کرنا، حد مقرر کرنا، روکنا، جیسے بارڈر ہوتے ہیں ملکوں کے، اسے حد کہتے ہیں، یہ حد سے ہے، ہا سے، اور حدد یحدد تحدیدا اس کا معنی ہے دھمکی دینا، ڈرانا وغیرہ۔ تو اگر آپ نے اس ہا کی جگہ کو ہا پڑھ لیا، اس کا ہا کا معنی ہے حد بندی کرنا، اس ہا کا معنی ہے ڈرانا، دھمکانا، دھمکی دینا، اگر آپ نے ہا کی جگہ ہا پڑھ لیا، حدیدہ پر، حدیدہ لفظ ہے، آپ نے حدیدہ پڑھ لیا تو کتنا معنی میں فرق آ جائے گا، اسی طرح معنی میں بڑا فرق آئے گا، نماز فاصل میں خطرہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اگر ہم ہا اور ہا میں فرق نہیں کریں گے تو معنی میں کتنا بگاڑ آئے گا۔ دیکھیے یہ سورہ فاتحہ ہے، جس کو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، خواہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، ہر آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد میں ہا ہے، حمد معنی ہے تعریف، الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اگر ہم نے کو الحمد پڑھا ہے، حمد ہا کے ساتھ جو دو آنکھ والی ہا ہوتی ہے حمد، اس کا معنی ہے پھٹی پرانی چیز، بیکار چیز ہے، معنی بنتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے الحمدللہ، معنی تمام بیکار چیزیں، تمام پھٹی پرانی چیزیں اللہ کے لیے ہیں، تو معنی میں کتنا بگاڑ آیا، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے ہا اور ہا میں فرق نہیں کیا، ہا اور ہا میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ قرآن کریم میں تحریف واقع ہوئی ہے، لاہن جلی ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور پڑھنے والا خود گناہ گار ہوتا ہے، اس لیے کہ کتنے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ کے مستحق نہیں بنتے ہم کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پر لعنتیں کر رہا ہے، کیوں کہ ہم نے اس کے الفاظ کو معنی کو بدل دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے خرابی آئی ہے کہ ہم نے ہا اور ہا میں فرق نہیں سیکھا، اس لیے ان کا سیکھنا ضروری۔ اب اس کے بعد دال ضاد ذال وا، دال ضاد وا، دل یدل، ضل یدل، ظل یذل، ان کی آواز میں مشابہت پائی جاتی ہے، دل، ضل، ظل، دال جو لفظ ہے ہر زبان کے اندر پایا جاتا ہے، ہر آدمی دال پڑھتا ہے، دل یدل دلالتن، اس کا معنی ہے دلالت کرنا، دل یدل راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، دلیل دو بھائی، دلال کہتے ہیں کہ جو دونوں طرف سے کاروبار کے اندر دلالت کرتے ہیں، یعنی رہنمائی کرتے ہیں دونوں پارٹیوں کی ملانے کے لیے اور کسی بات کو طے کرنے کے لیے، وہ دلالت کرتے ہیں، دلال ہیں، یعنی دونوں طرف سے وہ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، دونوں پارٹیوں کو ملا رہے ہوتے ہیں، راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کو دلال کہتے ہیں۔ دلہ یدل کو معنی ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، اور ضل یدل ضلالتن اس کو معنی ہے راہ سے ہٹ جانا، راہ سے بھٹک جانا، راہ بھول جانا، گمراہ ہونا، ہلاک ہونا، ولضالین گمراہ لوگوں کا راستہ، اور ضل یضل ضلالتن اس کا معنی ہے سایہ ہونا، سایہ فگن ہونا، سایہ دار ہونا۔ یہ 3 لفظ ہیں، تینوں مشابہت رکھتے ہیں، لیکن تینوں کا مخرج الگ ہے، تینوں کا معنی الگ الگ ہے۔ جب تک ہم ان کو فرق نہیں کریں گے، دال کے اندر، دواد کے اندر، وا کے اندر، اور دواد ایک ایسا لفظ ہے جو صرف عربی کے اندر بولا جاتا ہے، عربی کے علاوہ دواد کسی زبان میں استعمال نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اردو کے اندر صرف لکھنے کی حد تک دواد کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں تو دواد نہیں پڑھتے بلکہ ہم اسی جگہ زوا، یہ زوا استعمال کرتے ہیں، جیسے ضروری لکھتے ضروری ہیں دواد کے ساتھ لیکن پڑھتے ضروری ہیں، یہ کام بہت ضروری ہے کہتے ہیں نا، یہ بات بہت ضروری ہے، ضرور ہے، تو لکھتے ضرور دعا لکھ سکتے ہیں لیکن پڑھنے میں یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ دعا صرف ہے عربی کے اندر ہے، اور عربی میں سب سے مشکل لفظ دعا کو ادا کرنا ہے۔ دلالتن راہ دکھانا، دالن راہ دکھانے والا، ضلالتن راہ بھٹکنا، ضالن راہ بھٹکنے والا، ضلالہ سایہ ہونا، ضالن سایہ ہونے والا، یہ دال سے ہے دلالت راہ دکھانا، دعا سے ہے
भटकना, गुमराह होना, और दुआ से है साया वाला साया होना। अगर हमने फर्क ना किया, सूरत नजम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वन नजमी इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। तुम्हारा यानी मुशरिकीन मक्का ये कहते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आबा व अजदाद के रस्ते से भटक गए हैं। उसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं मा दल्ला साहिबुकुम, तुम्हारा साथी ना गुमराह हुआ है, वमा गवा, और ना ही वो बहका है। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा साथी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा साथी ना गुमराह हुआ है और ना ही वो बहका है। दल्ला या दिल्लु माना गुमराह होना द्वाद के साथ है। और अगर हम यहाँ द्वाद की जगह दाल पढ़े मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, हम दाल में और द्वाद में फर्क ना करें और द्वाद की जगह हम दाल पढ़े मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, उसका माना ये बनेगा तुम्हारा साथी ने, तुम्हारे साथी ने ना राह दिखाई है और ना ही वो बहका है। तुम्हारे में कितना फर्क आया कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रास्ता नहीं दिखाया, हालांकि नबी आता रास्ता दिखाने के लिए है। ये माना गलत क्यों हुआ कि हमने द्वाद की जगह हमने दाल पढ़ा है। मा दल्ला साहिबुकुम की जगह हमने मा दल्ला साहिबुकुम यहाँ दाल पढ़ा है, असल में यहाँ द्वाद है। मा दल्ला साहिबुकुम कि तुम्हारा साथी ना गुमराह हुआ है ना वो बहका है। तो हमने चूंकि द्वाद को दाल बना दिया है, तो दाल बनाने की वजह से माने इतना बड़ा फर्क आया है कि अल्लाह नबी ने रहनुमाई नहीं की। अल्लाह वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम, असल में ये था मा दल्ला द्वाद है। जब हम द्वाद में और दाल में फर्क नहीं करेंगे और यहाँ हम दाल पढ़ जाएंगे मा दल्ला साहिबुकुम, जिस तरह के आम लोग पढ़ते हैं द्वाद में और दाल में फर्क नहीं करते, तो माने में कितना बड़ा फर्क लाते हैं, माना तब्दील हो जाता है, मफहूम तब्दील हो जाता है और कुरान करीम में तारीफ के मुतबादिल शुमार किया जाता है। इस तरह दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं मन युशरिक बिल्लाहि फक़द दल्ला दलालन बईदा, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो बहुत दूर तक गुमराह हो गया, यानी बहुत ज्यादा गुमराह हो गया। फक़द दल्ला दलालन बईदा, वो बहुत दूर तक गुमराह हो गया। ये क्या है? द्वाद से है, दल्ला दलालन बईदा। अगर आप यहाँ दाल पढ़ेंगे दल्ला दलालन, तो माने में बहुत फर्क आएगा। वो क्यों आएगा? हमने द्वाद और दाल में फर्क नहीं किया। तो अगर हम पढ़ें वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द दल्ला दलालन बईदा, तुम्हारा बनेगा जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो उसने बहुत दूर तक रहनुमाई की। अलायाज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इसको शिरक कह रहे हैं कि जिसने अल्लाह के साथ शरीक किसी को ठहराया तो वो गुमराह हो गया। और अगर हम दल्ला कहेंगे, दुआ की जगह दल्ला पढ़ेंगे, तो हम गोया कि ये कह रहे हैं कि इसने ठीक काम किया है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराया है। तो माने में फर्क क्यों आया? हमने दाल में और द्वाद में फर्क नहीं किया। तो एक लफ्ज दाल और द्वाद के बदलने से माने में इतना बड़ा फर्क आ रहा है कि जो हलाल और हराम के माने में शुमार किया जाता है। और दूसरे मकाम पर फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहू फक़द दल्ला दलालन मुबीना, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तो वो खुलम खुला गुमराह हो गया। ये भी दुआ के साथ है। अगर यहाँ भी हम दल्ला दल्ला दलालम पढ़ेंगे दाल के साथ तो माने में वही आएगा। और यहाँ भी अगर पढ़ेंगे दल्ला दलालन मुबीना, उसका माना यहाँ भी बनेगा जिसने अल्लाह और उसकी नाफरमानी की तो उसने खुली रहनुमाई की। इस दात की फर्क की वजह से यहाँ दल्ला पढ़ने की वजह से इसका माना कितना बड़ा माना है कि जो बिल्कुल हराम है, कुफ्र है, अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह के नबी की नाफरमानी है, कुरान करीम से इनहिराफ है। और ये हमारे हमसे हो रहा है क्यों? हमें मालूम नहीं है कि हमने यहाँ दाल पढ़ना है या दुआ पढ़ना है। तो जो लोग दुआ की जगह दाल पढ़ते जा रहे हैं तो हर आयत के अंदर कितने माने में तब्दीली लाते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि कितने कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जब वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पर लानत भेजता है। तो यकीनन जब ये अल्फाज पढ़ेंगे जिसके माना बदल रहे हैं तो ये भी कुफर के मुतरादिफ शुमार किया जाता है। अब है कौफ और काफ, आवाज के अंदर लफ्ज के अंदर मुशाबहत है। ये भी कौफ है, ये भी काफ है। कौफ काफ दोनों का मखरज भी करीबुल मखरज है, कौफ और काफ दोनों करीबुल मखरज हैं, लेकिन माने के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरह दाल और दुआद के अंदर फर्क था, हलाल हराम का फर्क था, इस तरह कौफ और काफ के अंदर भी अगर तमीज नहीं करेंगे, अगर आप कौफ की जगह काफ पढ़ेंगे या काफ की जगह कौफ पढ़ जाएंगे तो माने में कितना बड़ा फर्क है। कौफ से कल्ब, कल्ब माना दिल, कौफ से कल्ब बनता है, कल्ब का माना दिल। और जिस लोग कहते हैं तू मेरा दिल है, अंत कल्बी, तू मेरा दिल है, अंत फी कल्बी, तू मेरे दिल के अंदर रहता है, यानी कितना ताल्लुक है कि तू मेरे दिल के अंदर रहता है। ये कौफ से है, कल्ब माना दिल है। और काफ से कल्ब का माना है कुत्ता, अंत कल्बी, तू मेरा कुत्ता है, अंत फी कल्बी, तू मेरे कुत्ते के अंदर है, तुम मेरे कुत्ते हो। ये क्यों? कौफ
کا معنی قلب ہے، اس کا معنی دل، کاف کا معنی قلب، اس کا معنی کتا ہے۔ اگر ہم نے قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا تو جہاں دل کا معنی ہوگا وہاں ہم کتے کا معنی کرتے چلے جائیں گے۔ اور اتنا بڑا فرق کیوں ہے کہ ہم نے قاف کے اندر اور کاف میں فرق نہیں کیا۔ جب ہم فرق کریں گے یہ قاف ہے یہ کاف ہے تو معنی کے اندر بھی فرق آتا چلا جائے گا۔ ہم نے اس فرق کو مٹا دیا تو ان کے معنی کے اندر فرق مٹ جائے گا، اور جو ایک صحیح قرآن کریم کی خلاف ورزی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ قرآن کے اندر تحریف اللہ نے جلی ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو لہذا قاف کا معنی قلب ہے، اس کا معنی دل، کاف کا معنی قلب، اس کا معنی کتا۔ تو دل اور کتے میں کتنا فرق ہے، اور وہ کیوں ہوا کہ ہم نے حروف کا خیال نہیں رکھا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم سے مثال لیتے ہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ التغابن کے اندر یہ آیت ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ یہدی قلبہ، رہنمائی کرتا ہے ان کے دل کی، قلب ہے نا دل ہے، یہ قلب جو ہے یہ قاف کے ساتھ دو نقطے قاف ہے، قلب دل، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس طرح قرآن کی پہلے سپارے کے اندر قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ۔ یہودیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وہی کون لے کر آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل۔ انہوں نے کہا کہ جو جبرائیل ہمارا دشمن ہے، ہم پر عذاب لے کر آیا تھا تو لہذا ہم اس کو نہیں مانتے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو جواب دیا ہے اور فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے کہ جبرائیل وہ فرشتہ ہے جو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے وہی لے کر آتا ہے، قرآن لے کر آتا ہے۔ تو قلب مانا دل ہے، تو جو جبرائیل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے، اس لیے کہ جبرائیل آپ کے دل پر قرآن کریم لے کر وہی لے کر آتا ہے۔ اور اگر ہم یہاں کہیں، اگر ہم فرق نہ کریں، اور علی قلب جو دو نقطے قاف ہے قلب دل، اگر ہم یہاں قلب پڑھ لیں کاف کے ساتھ، باریک کاف کے ساتھ، علی قلب کا، تو معنی یہ بنے گا اے نبی آپ کہہ دو کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو اللہ اس کو دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل وہ فرشتہ ہے جس نے آپ کے کتے پر قرآن اتارا ہے، الیاذ باللہ۔ تو اتنا بڑا فرق آیا ہے قاف کے بدلنے کی وجہ سے۔ وہ تھا علی قلبک، دو نقطے قاف کا معنی دل ہے کہ جو آپ کے دل پر قرآن اتارتا ہے۔ جب ہم نے قلب پڑھ لیا ہے چھوٹے کاف کے ساتھ، کشش والے کاف کے ساتھ، تو اس قلب کا معنی کتا ہوا۔ تو ایک کاف کے بدلنے سے معنی کتنا بڑا فرق گیا، وہ قلبک تھا دل، آپ کا دل، یہ علی قلبک آپ کا کتا، الیاذ باللہ۔ ایک لفظ کے بدلنے سے کتنا معنی فرق آیا، اور یہ کیوں آیا کہ ہم نے قاف کے اور کاف کے درمیان فرق نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سورۃ الشعراء کے اندر فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ روح الامین آپ کے دل پر قرآن کی نازل کرتا ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والے میں سے ہو جائیں۔ قلب معنی دل ہے، اور اگر ہم نے قاف کو کاف پڑھ لیا اور علی قلبک پڑھ لیا، اسی طرح لفظ قل ہے، لفظ قل ہے قاف دونوں، یہ قاف معنی کہو، قل کہہ دیجئے، کہو، اور کل میں نہ کھاؤ، اور ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے، اور اگر ہم کہو گے قل هو اللہ، کھاؤ اللہ ایک ہے، الیاذ باللہ۔ تو قل کو ہم نے جب قل پڑھا ہے تو اس کا معنی کہنا ہے، اس کا معنی کھانا ہے۔ ایک قاف کے بدلنے سے، اس لفظ کی تبدیلی سے معنی میں کتنا بڑا فرق آ رہا ہے، بالکل الٹا آ رہا ہے۔ اور یہ کیوں ہے کہ ہم نے قاف کے اندر اور کاف میں فرق نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیو مخارج کا جاننا ضروری ہے، تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم تجوید نہیں سیکھیں گے، الفاظ کو نہیں سیکھیں گے، ہمارے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بے سود ہے۔ بلکہ وہی ہے کہ ربا کا، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن اوپر لعنت بھیجتا ہے کہ کیونکہ وہ قرآن کو صحیح پڑھتے نہیں ہے، الفاظ کو بدل رہے ہیں، معنی کو بدل رہے ہیں، جو قرآن کا مقصد حل نہیں ہو رہا۔ تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس طرح یسألونک عن المحیض قل هو اذن، اے میرے محبوب آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں محیض، حیض کے بارے میں کہ عورتوں کو مینسز آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں قل ہوا اذن، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، کہو قل ہوا اذن وہ گندگی ہے، یہ کیا ہے قل کہہ دیجئے۔ اور اگر آپ نے یہاں قل کہہ دیا، قل ہوا بڑی کاف کے ساتھ، کھاؤ وہ گندگی ہے، استغفر اللہ، قل معنی کھانا، تو میں نے کہا قل کا معنی کہنا، قل کا معنی کھانا، تو جب ہم نے قاف کی جگہ کاف پڑھ لیا تو معنی کتنا بڑا فرق آ گیا، اتنا بڑا بگاڑ آیا ہے۔ کیوں؟ ہم نے قاف میں اور کاف میں فرق نہیں کیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر تجوید کے پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، یہ قل ہے، میں نے کہنا،
कहो अल्लाह एक है, और अगर आप इसको कुल पढ़ेंगे, कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे तो खाओ अल्लाह एक है। तो कितना बड़ा फर्क आया है। ये क्यों आया है कि हमने कुल में और कुल में फर्क नहीं किया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बातें समझानी थी कि कुरान करीम बगैर तजवीज के पढ़ना गुनाह है, गुनाह कबीरा है। जब तक अल्फाज की पहचान ना हो कुरान करीम को सही पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए कोशिश करें, आप जिस उम्र के अंदर भी हैं आप कुरान करीम को पढ़ सकते हैं। थोड़ी मेहनत करें, अल्लाह तबारक तआला आपको इंशाल्लाह कामयाब करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये लेसन ये समझ आ गया होगा कि तजवीज सीखना क्यों जरूरी है। तजवीज सिर्फ उलमा के लिए, कुर्राए कराम के लिए, इमाम मस्जिद के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि हर मुसलमान आकिल बालिग के लिए सीखना फर्ज है कि जो कुरान मजीद पढ़ता है वो सही पढ़े, और जो गलत पढ़ता रहेगा तो अपने लिए वबाल जान और जहन्नम की आग इकट्ठी कर रहा है। इसलिए कुरान करीम ने साफ कह दिया है, जिस तरह अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, इतने ही कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि जब वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पर लानत कर रहा होता है। कहीं हम इसकी मिसाल तो नहीं बन रहे। आपको ये लेसन कैसा लगा, अपनी राय का इज़हार जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे आने वाला हर लेसन आपको बर वक्त पहुंचता रहे। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम।